السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد ہمارے شیخ محترم کی مجبوری کی وجہ سے پروگرام کی ترتیب میں خلل آ گیا ہے۔ طریقہ کار یہی ہے کہ مہمان خطیب کو آخر میں گفتگو کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور سامعین کی جو خصوصی توجہ ہوتی ہے وہ بھی باہر کے خطیب کو سننے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری بدیہی بات ہے۔ ان شیخ محترم کی مجبوری تھی، اس لیے انہوں نے پہلے اپنا بیان فرمایا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس نشست کے قائم کرنے کے مقاصد کے حوالے سے چند ضروری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر میرے علم کی حد تک یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس کے دو مقاصد نظر آتے ہیں۔ پہلا مقصد تذکیر کا ہے کہ واعظ و نصیحت کی جائے، احباب کو عمل صالح کا شوق دلایا جائے، اللہ کی طرف رجوع کا پیغام دیا جائے، تعلق باللہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی رغبت دلائی جائے۔ اور دوسری جو ان دنوں میں یہ پروگرام رکھنے کی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے احباب نے قرآن کی تعلیم کے لیے ایک مختصر ادارے کا بندوبست کیا ہے، محمد منشا قرآن اکیڈمی کے نام سے۔ ہمارے بھائی حاجی محمد منشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرصہ 15 16 17 سال پہلے ہمارے درمیان سے اللہ کے پاس چلے گئے۔ بڑے باعمل، باہمت اور صالح جوان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم جس جگہ پر یہاں آ کر سجدے کرتے ہیں اس کے حصول اور اس کی تعمیر میں بھی اللہ رب العزت نے
اپنے اس بندے سے اپنے دیگر بندوں کے ہمراہ کام لیا، اور جو اکیڈمی ہے اس کی تعمیر اور اس کے حصول میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے سے عمل صالح کی بڑی توفیق دی۔ شریعت اسلامیہ کے نقطۂ نظر میں بندہ جب اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے تو اس کی اپنی کمائی کا سلسلہ اور ذریعہ ختم ہو جاتا ہے۔ مسلم میں حدیث ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من احدى ثلاث، ابن آدم کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی کمائی کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ ہاں، اس کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے برقرار رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ صدقۃ جاریۃ، دنیا چھوڑنے والا، مرنے والا اپنے جیتے جی کوئی جاری کام کر جائے، کوئی زمین، کوئی مدرسہ، کوئی پنکھا، کوئی موٹر، کوئی صفحے، کوئی قالین، کوئی قرآن پاک کے نسخے، کوئی قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے دیگر سہولیات۔ صدقۃ جاریۃ، جیتے جی اپنے ہاتھوں سے کوئی جاری کام شروع کر جائے۔ اب یہ کام کرنے والا جب خود دنیا چھوڑ جاتا ہے اور اس کا کیا ہوا کام باقی ہوتا ہے، تو جب تک یہ کام جاری رہتا ہے، کام شروع کرنے والے کو اللہ کی طرف سے اس کا بینیفٹ پہنچتا رہتا ہے۔ ایک یہ صورت ہے۔ تو ہمارے بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ ان کے اعمال صالحہ میں سے ایک عمل صالح ہے، اس کو برقرار رکھا جائے گا تو اللہ کی رحمت سے ان کے لیے یہ جاری صدقے کی صورت بن جائے گی۔ اور زندوں کا فوت شدہ کے لیے اس سے اچھا بھلا تحفہ کون سا ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے نیکیاں فوت ہونے والے کے حصے میں پہنچے۔ دوسری صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم ينتفع به، مرنے والا علم چھوڑ جائے، دروس دے، کوئی کتاب لکھ دے، کوئی خطبات کرے، کوئی تعلیم دے جائے، علم ينتفع به، اور آئندہ اس کی موت کے بعد وہ سلسلہ علم برقرار رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ سلسلہ علم باقی اور برقرار رہتا ہے، اس وقت تک فوت ہونے والے کو اجر و ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ فوت ہونے والا نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کرے کہ اے اللہ، ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا فلاں تیرے پاس چلا آیا ہے، اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ رکوع سجدہ کر سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، ہم سفارش کرتے ہیں تو اپنا کرم فرما، ہمارے بھائی کی بخشش فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لا یرفع درجته، بندے کی وفات کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، تو وہ خود حیران ہو کر اللہ سے سوال کرتا ہے کہ میری کمائی تو ختم ہو گئی، تو میرے نمبر کیوں بڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ باستغفار ولدک لک، تیری اولاد تیرے لیے اللہ سے بخشش مانگتی ہے، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہوئے اللہ تیرے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو کسی بھی زندہ کی طرف سے فوت شدہ کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے کہ زندہ کا کیا ہوا جو نیکی کا کام ہے اس کو باقی رکھیں، اسے جاری رکھیں، اس کے تسلسل کو مربوط رکھیں، اسے ٹوٹنے نہ دیں۔ تو بنیادی طور پر ہماری اس مجلس کا جو مقصد ہے
وہ احباب کو یہ اس پر قائل کرنا ہے کہ یہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے اس ادارے کی طرف سے کہ قرآن پاک کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے بچوں تک پہنچائی جائے۔ اس کے لیے آپ کو شوق دلانا بھی مقصود ہے اور آپ سے یہ سفارش کرنا بھی مقصود ہے کہ اپنی اولادوں کو اس ادارے کے ساتھ وابستہ کریں۔ حقیقی بات یہ ہے پیارے بھائیوں، جن المناک حادثات کا، سانحات کا، جہالتوں کا ہمارے بھائی کی اور ہمارے شیخ نے تذکرہ کیا، ان المناک واقعات کے پیچھے جب ہم اسباب کو تلاش کرتے ہیں تو اسباب میں ہمارے گھروں کی بے دینیاں ہیں۔ کوئی شخص بھی کوئی جرم وہ بیٹھے بیٹھے اچانک نہیں کر لیتا ہے، اس کے لیے اس کے دل کو پتھر بنتے ہوئے، اس کو خرافات دیکھتے ہوئے، اس کو خرافاتی مشورے سنتے ہوئے، اس کو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہوئے، اس حوالے سے اسے اپنے خاندان میں، اپنے احباب میں، اپنے کلاس فیلوز میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے کے لوگوں میں ایک نہیں ہزاروں جہالا کی جہالت کے جملے اسے سننے کو ملتے ہیں۔ وہاں اس کا گراؤنڈ بنتا ہے، ذہن بنتا ہے، وہ ان سے سیکھتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک شخص جس کی تربیت دین کے نقطۂ نظر پر ہوئی، وہ نماز پنجگانہ کا پابند تھا، اسے روز مرہ دعائیں سکھائی گئی، اسے تہجد کی تعلیم دی گئی، اس کی روز مرہ روٹین میں قرآن پاک کی تلاوت تھی، اچانک پاگل ہو گیا اور اس نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا؟ ایسا ہوتا ہے بھلا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کتنے ہی جرم ایسے ہوتے ہیں پیارے بھائیوں جو کرنے والا ایک ہوتا ہے اور اس کے محرکات میں سینکڑوں لوگ شریک ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ہمارا بنیادی خلل، ہمارا معاشرتی جو خلل ہے وہ الحاد ہے۔ ہماری ترجیحات میں دینی تربیت، دینی تعلیم نہیں رہی ہے۔ آپ ہمارے جو تعلیمی سسٹم ہے، اس سسٹم کو ابتدا سے لے کر آخر تک دیکھیے، پلے گروپ سے لے کر آپ پی ایچ ڈی لیول تک چلے جائیے، ایک بچے کو آپ اسلامیات ہی پڑھائیے، اسی میں ہی اس کی اسپیشلائزیشن کرا دیجیے، اسے کسی یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ کا ذمہ دار بنا دیجیے، اسے اس قدر قابل کر دیجیے کہ وہ فصاحت اور بلاغت میں اللہ کی نشانی، ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ گفتگو کرتا ہو اسلام کی افاقیت کے حوالے سے۔ اس سب کے باوجود آپ بتائیے کہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لیے ان میں سے ایک بندہ آپ کو میسر ہو سکتا ہے کہ جو آئے اور آ کر اذان کہے یا آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھائے؟ جو ڈگریاں بڑھتی جائیں گی اس کے نظریے میں الا ماشاء اللہ بہت ساری دوری پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ایک واقعاتی بات ہے، یہ کسی ایک فرد پر کار نہیں ہے۔ اب اگر بچا کھچا اسلام ہمارے گھروں میں ہے تو وہ ہمارے ان اداروں کی وجہ سے ہے۔ جو ادارے بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ایک کو امام بناتے ہیں، باقیوں کو پیچھے صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ تکبیر کہتا ہے، استاد ان صفوں کے پیچھے پیچھے کھڑا ہو کر ان کے پاؤں ملوا رہا ہوتا ہے۔ بیٹے آپ شلوار اونچی کریں، بیٹے آپ اس بھائی کی ایڑی کے ساتھ ایڑی ملائیں، یہاں ہاتھ باندھیں، یوں اپنے ہاتھ کو بلند کریں، رکوع میں یہ کمر سیدھی رکھو۔ یہ تعلیم ہمارے یہ ادارے دیتے ہیں، یہ ادارے دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، وسائل کے ہمارے پاس انبار ہیں،
ہمیں پڑھنے پڑھانے کے لیے قرآن پاک کے 4 الفاظ کی تلاوت کے لیے ہمیں معلم ہمارے گھر میں میسر آ جاتا ہے۔ وہ آ کر نورانی قاعدہ پورا پڑھا دیتے ہیں، وہ آ کر قرآن پاک کی تعلیم دے دیتے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جو ماحول ہم نے دینا تھا وہ ہم نے دے دیا، جس کی وجہ سے ہماری اولادیں ابتدا سے ہی دین کی تعلیم اور تربیت سے آگاہ نہیں ہوتی، دینی ماحول سے آگاہ نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت بڑا خلل ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوا ہے۔ یہ ہمارے جو دینی ادارے ہیں، جو دینی تعلیمات کے ادارے ہیں، جہاں ہم سینکڑوں یا درجنوں اولادوں کو ایک ساتھ لے کر بیٹھتے ہیں، انہیں وضو کے طریقے سکھاتے ہیں، انہیں نماز جنازہ کی دعائیں سکھاتے ہیں، انہیں تیمارداری کی دعائیں سکھاتے ہیں، لباس پہننا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے کیا پڑھ کے جانا ہے، بستر پر سونے کا بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے، آپ نے بستر کو کیسے جھاڑنا ہے، لقمہ کیسے توڑنا ہے، کس ہاتھ سے توڑنا ہے، کیسے کھانا ہے، بڑے کے ساتھ گفتگو کا کیا طریقہ ہے، چھوٹے کے ساتھ گفتگو کا کیا طریقہ ہے، کروٹ بدلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، رات کو اچانک نیند میں ڈر جاتے ہیں آپ کو کیا پڑھنا چاہیے فوری طور پر، رات کو آپ بستر پر آ گئے ہیں، آپ کیا پڑھ کے سوئیں گے، کون کون سی صورتیں ہیں جو آپ پڑھیں گے، اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں گے، سارے جسم پر پھونک ماریں گے، نماز میں آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے۔ یہ تعلیمات، یہ تربیتیں، یہ سیکھنے سکھانے کی صورتیں ہمیں یہ ادارے پیارے بھائیوں میسر کرتے ہیں۔ اب ان اداروں سے ہماری عمومی طور پر وابستگی کم ہو گئی ہے۔ جو بھی ہمارے عذر ہوں، جو بھی ہمارے اعتراضات ہوں، جو بھی ہمارے ایشو ہوں، ان پر بات نہیں ہے۔ کبھی ایشو ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی ایشو زیادہ ہو جاتے ہیں، حقیقت وہ نہیں، اور ہمارا ری ایکشن زیادہ نظر آنے شروع ہو جاتا ہے۔ خیر، جو بھی ہو، ان اداروں سے، ان تعلیمات سے، اس ماحول سے دوری کی وجہ سے ہمارا بچہ میٹرک لیول پر پہنچ جاتا ہے، اگر ہم اس سے آیت الکرسی کا ترجمہ سنیں تو اسے نہیں آتا، ہم اس سے مسنون طریقے کے مطابق اس سے وضو سنیں تو وضو کا طریقہ اسے نہیں آتا، درجنوں جنازے وہ پڑھ چکا ہوتا ہے، اگر ہم اس سے کہیں کہ بیٹے آپ نماز جنازہ کی دعا سنائیں ہمیں، تو اسے معلوم نہیں ہوتی، عید کیسے پڑھنی ہے اسے نہیں پتا ہوتا، جنازے میں کتنی تکبیرات پڑھنی ہے، یہ بچے کا جنازہ ہے، بچے کے جنازے میں کون کون سی دعائیں ہم نے پڑھنی ہے اسے نہیں معلوم، میت کو اٹھا کر دفن کیا جا رہا ہے، کیا پڑھ کے بھیجیں اسے، قبر میں مٹی ڈالی جا رہی ہے، کیا پڑھ کر مٹی کے یہ چلو قبر کے اندر ڈالنے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں، گویا اس کے پاس ڈگریوں کا انبار ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، وہ رقم کمانے کی ایک اہلیت حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ والدین کے حق میں صرف ناکارہ ہوتا ہے کہ اس نے والدین کے جنازے میں بھی خاموش ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے، ان کا جنازہ بھی اسے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، عید کی نماز سے پہلے بھی وہ آ کر اندر ہی اندر وہ کہتا نہیں ہے، لیکن وہ منتظر ہوتا ہے کہ اللہ کرے امام صاحب طریقہ بتا دے کہ رکعتیں 2 پڑھنی ہیں، رکعتیں 4 پڑھنی ہیں، تکبیرات زیادہ کہنی ہے، تکبیرات کم کہنی ہے، ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانا ہے نہیں اٹھانا ہے، اس کی تعلیم کا ذریعہ یا اس کا ساتھ والا کھڑا ہوا بندہ ہوتا ہے، وہ اسے دیکھتا ہے اس کے مطابق۔ کیا والدین اس طرح کیا کرتے ہیں اپنے پاس موجود امانتوں کے ساتھ؟ تو یہ مقام شکر بھی ہے اور یہ سفارش کا مقام بھی ہے کہ پیارے بھائیوں، ہر بندہ اپنے مفاد کو سوچے، اپنے مفاد کو سوچے، اور آپ کی اولادیں اپنے لحاظ سے دنیا میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، فیکٹری آنر ہوں، ان کے ذرائع معاش اتنے ہوں کہ وہ سنبھال نہ سکتے ہوں، بطور والد سوچئے، بطور والدہ سوچئے کہ آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے،
اس دنیا کو آپ نے چھوڑنا ہی ہے نا، ہم نے بھی چھوڑنا ہے۔ ایک شخص اپنی اولاد کو ارب پتی چھوڑ گیا، بتائیے اس والد کو بطور والد کیا مفاد ہے؟ ایک ڈاکٹر چھوڑ کر جانے یا ایک انجینئر چھوڑ کر جانے سے اسے کیا بینیفٹ ہو رہا ہے؟ اس نے جو اسے ڈاکٹر بناتے ہوئے 30 لاکھ 35 لاکھ خرچ کیے، اس کو وہ اس کی خدمات میں اس نے اتنی تگودو کی، اسے کیا مفاد ملے گا؟ اس کی فیس کا حصہ اسے پہنچے گا؟ اس کی بلڈنگ کی کوئی عمارت اسے پہنچے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں، نہ یہ نقطہ نظر ٹھیک ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دنیاوی تعلیم سے آگاہ نہ کریں، ہم ضرور کریں، لیکن اپنا مفاد سوچیں، اپنا مفاد سوچیں۔ ہمارا مفاد پیارے بھائیوں اس بات میں ہے کہ ہماری اولادیں باشرح زندگی گزارنے کی اہلیت رکھتی ہوں، ہماری اولادیں باشرح۔ کیا ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے پرائمری اسکول، ہمارے مڈل اسکول، ہمارے ہائی اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں یہ ہمارے بچوں کو نماز جنازہ کی دعائیں سکھائیں گے؟ یہ ہماری اولادوں کی نمازوں کی اصلاح کرائیں گے؟ یہ ہمارے اولادوں کو اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں اور طرز زندگی سکھائیں گے؟ ایسی اگر ہم توقع رکھتے ہیں تو ہم بہت ساری بھول میں ہیں، ان کا یہ شعبہ نہیں ہے۔ اس شعبے کے لیے ہمیں اللہ کا کرم ہے، ہمارے اس ملک میں اللہ رب العزت نے قدم قدم پر یہ سہولیات میسر کی ہیں، اور یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ماحول نہ میسر آئے تو ذہن نہیں بنتے، معلومات کو ذخیرہ کر لینے سے عمل کا رجحان نہیں بنتا، فساد بلاغت معلومات کو اکٹھا کر لینے سے عمل کا رجحان نہیں بنتا، عمل کا رجحان ماحول سے بنتا ہے، ماحول سے بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن مسجد کا ماحول دیا تھا۔ بنو حنیفہ کا سربراہ ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، جنگی مجرم کی حیثیت رکھتا ہے، ساتھیوں نے گرفتار کیا، مسجد کے پلر کے ساتھ باندھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فجر کی نماز میں، ثمامہ بندھا ہوا ہے، پہچان گئے، سناؤ ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا ان تقتل تقتل زاد من وان تعفو تعفو عن شاکر، اگر آپ قتل کر دیں گے تو خون میرے ذمے ہے، میں نے باقی آپ کے بہت سارے بندوں کو شہید کیا ہے، آپ کی بے انصافی نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو مجھے آپ قدردان پائیں گے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے دودھ پلاؤ، اس کے کھانے کا بندوبست کرو، یہ اب ہمارا قیدی ہے لیکن یہ انسان ہے، اسے بھوک پیاس لگتی ہے، اسے کھانے پینے کا بندوبست اس کے لیے۔ اب ثمامہ مسجد میں بندھا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ اٹھ رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، تکبیریں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تہجد کے وقت مسجد میں رونقیں ہیں، قیدی کے ساتھ برتاؤ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا جو ماحول ڈھالا ہوا تھا، ثمامہ باریکی سے اسے دیکھ رہے ہیں، وہ حیران ہیں، انہوں نے اور دنیا دیکھی تھی، یہ اور جہان ہے، یہ اور جہان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چہرہ شناس کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چہرہ پڑھ رہے ہیں۔ اگلے دن سناؤ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ کہا ان تقتل تقتل زاد من وان تعفو تعفو عن شاکر، آپ نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، سوچتے ہیں تمہارے بارے میں، میاں اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ کھلاتے پلاتے رہے، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ سناؤ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا درخواست رحم کی کرتے ہو نا؟ کہا ہاں۔
آپ نے فرمایا ہم نے تجھے معاف کیا، ہم نے تجھے معاف کیا، جا کوئی بدلہ نہیں ہے، جا کوئی بدلہ نہیں ہے، کھول دو سمامہ کو، جاؤ میاں جس طرف جا رہے تھے جاؤ۔ اب سمامہ کہاں جائے؟ یہاں محبتوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا، یہاں خیر خواہیوں کو دیکھا، یہاں مسجد کی دیوار پر لٹکے ہوئے خوشوں کو دیکھا، یہاں صدقات کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، یہاں احترام کی صورت کو دیکھا، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا ہے۔ بندہ کہاں جائے؟ بندہ کہاں جائے؟ یہ دینی جو علم ہے یہ رٹے مرانے سے نہیں ہے، ماحول کے ساتھ ہے پیارے بھائی۔ آپ جب ٹویٹر اپنے گھر بلاتے ہیں آپ ماحول نہیں دیتے ہیں، ماحول میں بھیجیں جہاں 10 20 30 40 بچے نماز پڑھ رہے ہوں، جنازہ سیکھ رہے ہو، غسل کا طریقہ سیکھ رہے ہوں، وضو کی اصلاح کر رہے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، حصن المسلم سیکھ رہے ہوں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں سیکھ رہے ہیں، آپ کے سٹیٹس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ جن لوگوں کے جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں، اصحاب مال ہوتے ہیں، انہیں فکر ہوتی ہے بچے کو مدرسے میں بھیج دیا، سٹیٹس دھڑام سے زمین پر گر جائے گا، بچہ مولوی بن کے کھڑا ہو جائے گا، ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حالانکہ ان کے لیے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، انہیں پکا ٹکا مولوی بناؤ۔ امام مسلم کی سیٹ خالی پڑی ہے، امام بخاری کی سیٹ خالی پڑی ہے، جو سیٹ خالی ہوتی جا رہی ہے وہ پڑی ہے۔ تمہیں اللہ نے روزی سے آزاد کیا ہے نا، 10 بندے تمہاری فیملی سے اگر دین پڑھتے رہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے مضبوط مستحکم عالم میسر کرو۔ جو اعتراض ہے مولویوں پر وہ ایسے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اس کی تربیت کرو، یہ بالکل ویسا نہیں ہو، تمہارے لیے جاری صدقہ ہو جائے گا، روزی کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جنہیں روزی کی فکر کرنی چاہیے وہ اولادوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ویسے وسائل نہیں ہوتے، اور جنہیں اللہ رب العزت نے رزق کے حوالے سے فراوانی میسر کی ہوتی ہے انہیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری اولاد عالم بن گئی تو کیا بنے گا۔ نظریے کی پیارے بھائیوں اصلاح کرنے کی کوشش کرو، یہ ماحول دیجئے۔ بچہ 10 سال 12 سال کے اندر اگر وہ دینی ماحول پا لیتا ہے، قراء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، مسجد کے ماحول میں قرآن پاک کی تلاوت میں وہ ڈھل جاتا ہے، اس کی گھٹی میں نماز آ جاتی ہے، سجدہ رکوع، مسجد سے محبت، مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کے پروگراموں میں شریک ہونا، یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے جاری صدقہ ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے اور کہتے کہ بچے جاؤ ابو سعید خدری کے کھیت میں اور جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کر رسول اللہ کے زمانے کی باتیں سن کے۔ عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دونوں جو بچے آتے آگے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں کام کر رہے ہوتے، ہم کہتے ابا جی نے بھیجا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کے۔ ہم آ جاتے، ابو سعید خدری اپنے آلات کو رکھتے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات بیان کرتے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں میرے ابا جی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کجاوا خریدا، 13 درہم کا کجاوا خریدا، کجاوے کے پیسے دے دیے، اب اٹھا کر جانا تھا گھر، ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھا کر کیسے جائیں؟ تو انہوں نے میرے ابا جی سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میرا کجاوا میرے گھر پہنچوا دے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے والد صاحب سے، میرے والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں وہ کجاوا اٹھا کے گھر پہنچا دے گا، میری ایک شرط ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میاں تمہاری کیا شرط ہے؟ تو کہا میری شرط یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں گا، بچہ کجاوا اٹھائے گا، گھر چھوڑے گا، اور آپ ہجرت کا واقعہ مجھے سنا دینا۔
کہ جس رات آپ نے مکہ چھوڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے تھے، وہ کیا کیا واقعہ ہوا تھا وہ آپ مجھے سنا دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میرا سامان پہنچوا دو، میں مزدوری میں تمہیں ہجرت کا واقعہ سناتا ہوں۔ براء ابن عازب کہتے ہیں میں نے کجاوا سر پر رکھا، میرے ابا جی ساتھ پیدل چل پڑے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ پیدل ہے، ابو بکر نے ہجرت کا قصہ سنایا۔ سوموار کا دن ہے، رات کے پچھلے پیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غار ثور کو چھوڑتے ہیں اور روانہ ہوئے، جبل ثور سے نیچے اترے اور چلتے گئے اور جب دوپہر ہو گئی ایک چٹان کے نیچے سایہ تھا، وہاں کہتے ہیں میں نے جگہ بنا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آرام کیا۔ ایک چرواہا آیا، چرواہے سے میں نے کہا کہ میاں کچھ دودھ تو ہمیں میسر کر دو، ہم مسافر ہیں۔ اس نے ہمیں دودھ دو کے دیا، وہ دودھ میں نے لیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس میں میں نے پانی ڈالا، ٹھنڈا کیا اسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، آپ کو دودھ دیا، آپ نے دودھ پیا، میں خوش ہو گیا، پھر ہم روانہ ہو کجاوا پہنچ گیا۔ عام چلتے پھرتے معمول میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرتوں کی باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کی باتیں کرتے ہیں، یہ ایک ماحول ہے۔ تو اس مجلس میں یہ ذہن بنانے کے لیے آپ کو جمع کیا گیا ہے کہ اپنی اولادوں کے حوالے سے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے حوالے سے اور اپنے متعلق اولادوں کے حوالے سے آپ سوچئے کہ جس ادارے میں آپ کو اپنی اولادوں کو داخل کرانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، وہاں انہیں وضو کا مسنون طریقہ سکھایا جائے گا، یہاں انہیں پریکٹیکل نماز کی ادائیگی سکھائی جائے گی، یہاں انہیں سونے کی دعائیں، جاگنے کی دعائیں، کھانے کی دعائیں، لباس پہننے کی دعائیں، بلندی پر چڑھنے کی دعائیں، نیچے اترنے کی دعائیں، نماز جنازہ کا پورا طریقہ، غسل و کفن کا طریقہ، قبرستان میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا۔ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے جب بستر پر جائے، بستر کو جھاڑے، بستر پر بیٹھ جائے، بیٹھ کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھے، ہاتھوں میں پھونک مارے، چہرے پر ہاتھ پھیرے، دائیں گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھے، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سوئے، سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھے، الحمدللہ 33 دفعہ پڑھے، اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھے، کروٹ بدلتے ہوئے دعا پڑھے، اچانک آنکھ کھلے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہم اغفر لی پڑھے۔ وہ کروٹیں بدل رہا ہو، دعائیں پڑھ رہا ہو، آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا؟ آپ نماز فجر کے لیے اسے بیدار کریں، اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، اسے کہیں بیٹے اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کے بیٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ کا دل کتنا باغ باغ ہوگا؟ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر رہا ہو، بھول گیا بسم اللہ فی اولہ وآخرہ، وہ لقمہ چبائے الحمدللہ، وہ پانی کا گھونٹ بھرے الحمدللہ، آپ اسے لباس دیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تیرا شکر ہے پہننے کو تو نے کپڑے دیے ہیں، نہ میری کوئی قوت تھی نہ میرا کوئی اختیار تھا۔ مزین اولادیں دیکھنے کی خواہش رکھیے، مؤدب اولادیں دیکھنے کی خواہش رکھیے، باوقار اولادیں دیکھنے کی خواہش رکھیے، وضو کریں پورا کریں، سنت کے مطابق کریں، سنتیں نفلیں پڑھ رہے ہوں اطمینان کے ساتھ، رقت کے انداز سے، سجدے کی جگہ پر نگاہ ہو، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان کی ہر تسبیح کے بدلے اللہ رب العزت آپ کے جنات کے باغ بڑھاتا جائے گا۔ تو اس پیغام کے لیے، ذہن بنانے کے لیے احباب کو یہاں دعوت دی گئی ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں آپ کے حضور پیش کی ہیں۔ اس کے لیے یقیناً ہر معاملے میں مشکلات ہوتی ہیں، ہم ان مشکلات کا حل کر لیتے ہیں،
جی دورانیہ ایسا ہے، چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے، لے کے آنے والا کوئی نہیں ہے، جناب یہ ٹائم ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے، یہ تو اکیڈمی کا ٹائم ہے، یہ تو فلاں کا ٹائم ہے، یہ تو فلاں کا ٹائم ہے۔ کچھ کام تو ہم ایسے کر لیں کہ ہم اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کہیں اللہ دیکھ میں یہ مشقت اٹھا رہا ہوں، بیمار بھی ہوں، تنگ دست بھی ہوں، پریشان حال بھی ہوں، میں پھر بھی یہ تیری رضا کے لیے ڈیوٹی دے رہا ہوں، تھک گیا ہوں، آرام کو جی چاہ رہا تھا، میں یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں، چھوڑ کے آ رہا ہوں، اے اللہ اس کی تنخواہ چاہیے مجھے، تیرا دین سیکھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے اس کے ذریعے کوئی اس نے تیر نہیں مار لینا ہے پیسوں کا، جو اس نے کمانے ہیں اپنے لیے کمانے ہیں، اللہ میں اسے مزین کر رہا ہوں تاکہ تیرا دین سیکھ لے، تو میری محنت میں برکت فرما، اللہ کو گواہ بنا دیجیے۔ دیکھیے اللہ کیسے آسانی کرتا ہے۔ یہ مواقع میسر ہے پیارے بھائیوں، آہستہ آہستہ مواقع مختصر ہوتے جا رہے ہیں، جب تک یہ مواقع میسر ہیں اللہ پائیدار انہیں بنائے، ان سے فوائد اٹھائیں، ان سے فوائد اٹھائیں۔ اگر اس توقع میں ہم بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایک مہذب ولی اللہ، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی تہجد گزار، کوئی اللہ سے ڈرنے والا، کوئی صلہ رحمی کرنے والا، کوئی بڑا با اخلاق مؤدب فرما بردار اولادوں کا ہمارے اسکولوں کالجوں سے مزین کر کے میسر آ جائے گا تو یہ ایک ہمارا مغالطہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کی ترجیحات میں، ان کی ترکیز میں، ان کی تربیتوں میں یہ چیز شامل نہیں ہے، وہ نہیں کر پائیں گے، وہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں یہ ادارے اللہ کی رحمت سے آج میسر ہیں، ہم ان اداروں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ وقت، سال 6 مہینے، جب تک وہ آپ کی فرما برداریوں میں ہیں، وہ مدرسوں کے راستے پر لگا دیں۔ اس کے ذریعے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ زندگیوں میں برکت پیدا ہو جائے گی، گھروں کے ماحول پر مناسب اثر ہوگا، اور ہم اگر یہ دنیا چھوڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی عبادتیں، ان کے سجدے، ان کے رکوع، ان کی تسبیحات، تحلیلات، ان کا متبع سنت ہونا، وہ ہماری انشاءاللہ آخرت کی بہتری کا سبب بن جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔